آج میرے ذہن میں ایک چھوٹی سی حدیث ہے اور شاید میں اس کی وضاحت کر سکوں۔ کسی بھی عقیدے کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کسی شے کو حق ماننا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر نکلے۔ پیغمبر گرامی اسلام کو ایک قافلہ ملا، ایک کاروان ملا، کچھ لوگوں کا ایک گروہ ملا۔ گروہ نے پیغمبر کو دیکھتے ہی کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے رسول خدا ہمارا سلام۔ سید الانبیاء نے جواب میں کہا، وعلیکم السلام، تم پر بھی ہمارا سلام ہو۔ پیغمبر نے دعائیں دی ان کو۔ پھر پیغمبر نے پوچھا، ما انتم، بتاؤ تم کون ہو؟ توجہ ہے؟ وہ لوگ پیغمبر پہ سلام کر رہے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارا سلام۔ یہ سلام کا انداز بتاتا ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں۔ تبھی کہہ رہے اللہ کے رسول ہمارا سلام، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں۔ پھر پیغمبر پوچھ رہے ہیں، بتاؤ تم کون ہو؟ قالو، وہ سارے کہتے ہیں، نحن مؤمنون یا رسول اللہ، ہم سارے مومن ہیں، ہم سارے مومن۔ اچھا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اتنی بڑی ہستی کے سامنے بندہ کہے ہم مومن ہیں۔ ہم بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ بولو، ہم کون ہیں؟ مومن ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعزاز ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ ہمارے دوسرے بھائی بھی ہم کو مومن کہتے ہیں۔ ہم مومن، وہ بھی ہمیں مومن ہی کہتے ہیں۔ اللہ نے ہم پر لطف کیا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں نحن مومنون یا رسول اللہ، ہم مومن ہیں اللہ کے رسول۔ پیغمبر کا اگلا سوال بہت مہم تھا، جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت سماعت دی۔ پیغمبر پوچھتے ہیں، اگر مومن ہو تو بتاؤ، ما حقیقت ایمانکم، تمہارے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کیسے مومن ہو؟ کس عقیدے کی بنیاد پہ مومن ہو؟ کیا ہے تمہارا عقیدہ؟ کیسے مومن ہو؟ بہت بڑی بات کہی انہوں نے۔ کہنے لگے، ہم مومن ہیں، ہمارے ایمان کی حقیقت یہ ہے، الرضا بقضاء اللہ والتسلیم لامر اللہ والتفویض الی اللہ، ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور اس کے حکم پر عمل کر کے والتفویض الی اللہ، ہم اس کا نتیجہ خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایمان ہے، یہ بہت بڑا عقیدہ ہے۔ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ معصومین نے فرمایا، یہ عقیدہ انبیاء کا عقیدہ ہے۔ انبیاء اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتے ہیں اور نتیجے خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے تبلیغ کرو، وہ بیچارے نکل پڑتے ہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں،
تو یہ اس سے گھبراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ لوگ پتھر مار رہے ہیں، وہ پتھروں کے نیچے دب جاتے ہیں، لوگ گھر چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ پتھر ہٹاؤ، نوح کے بدن پہ لگے ہوئے زخموں پہ اپنے پاؤں لگاؤ، وہ بدن پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگلے دن نوح اسی پتھروں کے ڈھیر کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ کی توحید بیان کرتا ہے۔